جانوروں کے دودھ کی پیداوار، جسمانی نشوونما، وزن، صحت اور جگالی کے لیے انتہائی ضروری جز جو ہے وہ پروٹین ہے۔ پروٹین کی کمی سے ہم جانوروں کا دودھ کم کر لیتے ہیں، جسم جانوروں کا کمزور ہو جاتا ہے اور بیماریاں بڑھ جاتی ہیں۔ آج کی ویڈیو میں ہم بات کریں گے پروٹین والی غذائیں کون سی ہیں۔ پروٹین والی غذاؤں کے اوپر ہم بات کریں گے۔ جو پروٹین والی غذائیں ہیں وہ آج کی ویڈیو میں ڈسکس کریں گے۔ سب سے پہلے جو ہم بات کریں گے وہ ہے کھل بنولا۔ کھل بنولا میں تقریباً جو پروٹین ہے وہ 18 سے 22% کے لحاظ سے کھل بنولے میں پروٹین پائی جاتی ہے۔ دودھ میں اس سے بہت زیادہ اضافہ ہوتا ہے، جانور کا جسم بھی اس سے مضبوط ہوتا ہے۔ دیسی ہے لیکن یہ سستا پروٹین سورس ہے جانوروں کے لیے۔ اس کی مقدار 1 سے 2 کلو تک روزانہ دے سکتے ہیں۔ زیادہ مقدار دینے سے گریز کریں کیونکہ زیادہ مقدار نقصان دہ بھی ہو سکتی ہے۔ تو دوسرے نمبر پر جو پروٹین ہے وہ ہے سرسوں کی کھل۔ سرسوں کی کھل میں بہت زیادہ پروٹین پائی جاتی ہے۔ اس میں تقریباً 30 سے 35% جو ہے وہ پروٹین پائی جاتی ہے۔ دودھ کی کوالٹی اس سے بہت زیادہ بہتر ہو جاتی ہے۔ اس سے جانوروں میں بھوک میں اضافہ ہوتا ہے اور یہ تقریباً ہم 1 سے 1.5 کلو تک جانوروں کو دے سکتے ہیں، اور اس کا خاص خیال رکھنا ہے یہ جانوروں کو لڑ بھی جاتی ہے، یہ آہستہ آہستہ خوراک میں شامل کرنی ہے۔ تیسرے نمبر پر جو ہم بات کر رہے ہیں پروٹین کی، وہ تو بہت ہی مشہور جو ہے وہ پروٹینی اجزاء ہے سویابین میل۔ تو یہ جو ہے اس میں پروٹین تقریباً 44 سے 48%، مطلب 44 سے 50% ہی لگا لیں تو 50% اس میں پروٹین پائی جاتی ہے۔ دودھ میں بڑی تیزی سے یہ اضافہ کرواتا ہے۔ کمزور جانور جو ہوتے ہیں ان کو یہ مضبوط کرتا ہے اور طاقتور بناتا ہے۔ یہ زیادہ سے زیادہ 500 گرام سے 1 کلو تک دے سکتے ہیں۔ یہ مہنگی تو ہوتی ہے لیکن یہ انتہائی مؤثر ہوتی ہے۔ چوتھے نمبر پر ہے مکئی کا دانہ۔ یہ بھی مطلب اچھے پروٹین والی چیز ہے۔ اس میں بھی تقریباً 10% پروٹین پایا جاتا ہے۔ اس سے بھی توانائی یعنی کہ طاقت میں اضافہ ہوتا ہے، اور ونڈا جب ہم بناتے ہیں تو اس میں بھی استعمال کر سکتے ہیں، ونڈے کے ساتھ بھی مناسب مقدار میں استعمال کر سکتے ہیں۔ اب 5ویں نمبر پر ہے گندم کا چوکر۔ اس میں بھی اچھی پروٹین پائی جاتی ہے۔ یہ بھی پروٹین والا غذا ہے۔ اس میں بھی تقریباً 16%، 14 سے 16% ہوتی ہے۔ تو ہاضمہ یہ بہتر کرتا ہے، دودھ میں جو مقدار میں اضافہ کرتا ہے۔ 1 سے 2 کلو یہ بھی ڈال سکتے ہیں، سستا ہے یہ بھی۔ تو 6ویں نمبر پر ہے سبز چارہ۔ اس میں بھی اچھی پروٹین ہے، تقریباً 15 سے 20% ہوتی ہے۔ یہ قدرتی پروٹین ہوتی ہے، دودھ میں چمک اور مقدار میں اضافہ ہوتا ہے اس سے۔ تو اس کے علاوہ اب ہے جو 7ویں نمبر پہ تقریباً یہ ہمارا 7واں مطلب نمبر چل رہا ہے، اس پہ جو ہے وہ ونڈا ہے۔ ونڈے میں جو پروٹین ہے وہ تقریباً 16 سے 20% ہے۔ اس کے بہت زیادہ فائدے ہیں۔ یہ مکمل غذا ہوتی ہے جانور کی تقریباً، اور دودھ اور صحت دونوں کے لیے یہ مفید ہوتا ہے۔ تو اس سے مطلب دودھ میں بھی اضافہ کافی ہوتا ہے۔ دودھ کے حساب سے تقریباً 1 کلو ہم ونڈا دیتے ہیں، 3 سے 4 کلو لیٹر دودھ اگر جانور دے رہا ہو تو۔ اب آتے ہیں پروٹین کی کمی کی علامات۔ جانوروں میں پروٹین کی کمی کی کون سی علامات ہیں؟ سب سے پہلے دودھ کم ہو جاتا ہے، جانور کمزور ہو جاتا ہے، جگالی کم کرتا ہے، وزن جو ہے وہ نہیں بڑھاتا، بار بار بیمار ہوتا ہے۔ اس سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ جانور میں پروٹین کی کمی پائی جاتی ہے۔ تو آخر پہ ہم جو ہے وہ آپ کو بتائیں گے، ایک اہم مشورہ دیں گے کہ پروٹین والی جو غذائیں ہیں ہمیشہ توانائی والی جو غذا ہوتی ہے منرل اور صاف پانی کے ساتھ دینی چاہیے، اور اچانک خوراک ہے وہ کبھی بھی تبدیل نہیں کرنی چاہیے۔ متوازن خوراک ہی کامیابی کی بنیاد ہے۔ کامیاب ڈیری فارم کی بنیاد متوازن غذا ہے۔ اگر آپ متوازن غذا دیں گے تو کامیاب ڈیری فارمنگ کریں گے۔ جو آخری بات ہے وہ یہ ہے کہ یہ جو معلومات ہم دے رہے ہوتے ہیں یہ عام رہنمائی کے لیے ہیں۔ ہر فارم اور ہر علاقے کے حساب سے خوراک میں فرق ہو سکتا ہے، تو اس لیے یہ چیزیں آپ نے خیال رکھنا ہے۔ ہمارے پیج کو فالو کرنا ہے، ڈیری گائے خرید و فروخت کو، اور ویڈیو کو ضرور شیئر کرنا ہے۔ مجھے دے اجازت، پاکستان زندہ باد۔